اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 93، 94 اور 95 ہے، یعنی 93، 94 اور 95۔ اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، اما اگر، ترینی تو مجھے دکھائے، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کہہ دیئے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی تو مجھے مت بنا، فی القوم الظالمین ظالم قوموں میں سے، یعنی اے ہمارے پروردگار تو پھر مجھے ظالم قوموں میں شامل نہ فرما۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، علی اس بات پر، ان نریک کہ ہم تمہیں دکھا دیں، ما نعدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون یقیناً ہم قادر ہیں، یعنی بے شک ہم جو ہم وعدہ کر رہے ہیں کفار کو دکھانے کا، وہ ہم تمہیں دکھانے پر قادر ہیں۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے، جو یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو دین کی دعوت پیش کر رہے ہو اور ہمارے اتارے ہوئے پیغام کو بندوں تک پہنچا رہے ہو، تو اب دو باتیں ہوں گی کہ جو لوگ تمہاری باتوں کو مان رہے ہیں وہ ہمارے مطیع اور فرما بردار کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، اور جو ان باتوں کا انکار کریں گے تو وہ ہمارے ناشکرے کہلائیں گے، کفار کہلائیں گے، انکار کر دینے والے کہلائیں گے۔ اور ان انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ تو یہاں سے فرمایا گیا کہ اگر اے نبی تم یہ دعا کرو، اے مسلمانوں تم یہ دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ان کفار اور مشرکین کے اوپر عذاب تو بھیجے تو اے ہمارے پروردگار پھر ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما، ہمیں اس عذاب سے دور رکھ، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو تم یہ دعا کرو، اور جب تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تم کو وہاں سے ہٹا دے گا، اور باقی لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں پر اس بارے میں بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ کے عذاب سے دور رہو، اللہ سے دعا کرو کہ اے میرے رب تو اپنا غضب ہم پر نازل نہ فرما۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، سجدے میں روٹتے اٹھتے بیٹھتے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عذاب نازل نہ فرما۔ یہ دنیا جو بگڑی جا رہی ہے، کفر میں اور شرک میں پڑی جا رہی ہے، یا اللہ یہ اس لائق ہے کہ اب تیرا عذاب ان کے اوپر نازل ہو، تیرا عذاب ان پر اترے، اے پروردگار تو ہمیں شامل نہ فرما، ہمیں بچا لے۔ چنانچہ یہ دعا سکھائی گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کفار مکہ کو خبردار کرتے تھے کہ اے لوگو، اگر تم نے اللہ کی باتیں نہ مانی، اللہ کے اتارے ہوئے اس پیغام کو قبول نہ کیا، تو یہ تمہارا غرور بہت دنوں تک قائم نہیں رہے گا، یہ تمہاری شوکت اور حشمت بہت دنوں تک قائم نہیں رہے گی، یہ تمہارا اترانا بہت دنوں تک قائم نہیں رہے گا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی تم مدینہ ہجرت کر جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد ان کے اوپر فاقوں کا عذاب ہوا، قحط سالی کا عذاب آیا، اور جنگ بدر کے دن جو کفار مکہ اپنے سارے لوگوں کو لے کر آ گئے تھے، جب مسلمان مدینے میں پہنچ گئے تو ان کو بڑی خلش لاحق ہوئی کہ ارے یہ مسلمان یہاں سے مدینے کیوں آرام سے رہ رہے ہیں، سکون میں رہ رہے ہیں۔ چنانچہ
مکے کے لوگوں نے، کفار و مشرکین نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اب ہم نکلیں گے یہاں سے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یا تو وہ لوگ ہم کو ہمارے حوالے کر دیں، محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو، ورنہ ہم پورے مدینے کو اس کی سزا دیں گے۔ یہ غرور، یہ نخوت، یہ گھمنڈ میں چور لوگ اسلحہ سونتے ہوئے، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے باہر نکل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ عورتیں دف بجاتی جا رہی تھیں اور اپنے لوگوں کو آمادہ قتال کر رہی تھیں، آمادہ جنگ کر رہی تھیں، ایسے ایسے اشعار گا رہی تھیں جس سے لوگوں میں جوش پیدا ہو۔ اور یہ مکے کا لشکر جو 1000 لوگوں پر مشتمل تھا چل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبردار کیا کہ یہ مکے کے لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو، اور کہا کہ کیا کیا جائے، مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے یا مدینے کے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ مسلمانوں کی جو نوجوانوں کی طاقت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مدینے سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، ہم آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو، ان کی اس رائے کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور زرہ بختر پہن کر اور تلوار ہاتھ میں لے کر باہر آئے اور حکم دیا کہ چلو باہر نکلو۔ اب منافقین جن کو اللہ اور رسول پر ایمان تو تھا نہیں، ان کے دل تو دہلے جا رہے تھے موت کے خوف سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری رائے تو یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر حملہ کیا جائے، اور آپ نے نوجوانوں کی بات مان لی، ہماری بات نہیں مانی، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو مدینے کے منافقین کا سردار تھا، یہ ابی ابن سلول مدینے کے منافقین کا سردار تھا، یہ وہ اپنے 700 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو حق پرست مومنین، صادقین، سچے مسلمان تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ باقی رہ گئے، اور باقی یہ کفار کنارے، باقی یہ منافقین، جھوٹے اسلام کا دعویٰ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ سب کنارے ہو گئے۔ ابی ابن سلول الگ ہو کے کنارے ہو گیا اپنے لوگوں کو لے کر، اور کل مسلمان 313، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، اکثر کے پاس گھوڑے تو تھے ہی نہیں۔ اللہ سے مدد مانگی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں فتح عطا فرما۔ مسجد عریش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ اللہ سے خوب دعائیں کی، اور صف لگا۔ جب صفیں لگ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ادھر کفار کے لوگ آئے اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے مقابلے پر آؤ، کون ہے تم میں سے جو ہمارے مقابلے کو نکلے گا؟ چنانچہ مسلمانوں کی جانب سے نکلے اور مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے دکھا دیا کہ تم جس سے جنگ کر رہے ہو وہ اللہ کا نبی ہے، تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ نے فرشتے اتار دیے میدان جنگ میں، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ایسی فتح کہ کفار سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور کفار کے جتنے بڑے بڑے لیڈران تھے، جو قائدین ان کے تھے، وہ سب مارے گئے۔ ابو جہل سب مارا گیا، عتبہ مارا گیا، اور اس طرح سے جنگ مسلمان جیت گئے اور فتح یاب۔ اب دیکھیے اسوہ رسول، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کا طریقہ تھا کہ اپنے دشمنوں کی بڑی بے عزتی کرتے تھے، ناک کان کاٹ لیتے تھے اور جوتوں سے مسلتے تھے اور منہ پر مارتے تھے، جوتے مارتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی، اور ہاں لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے تاکہ چیل کوے کھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ انسان ہے، احترام کرنا لازمی ہے۔ لہذا قلیب ایک کنواں تھا، کنواں خالی پڑا ہوا تھا، سوکھا، آپ نے حکم دیا کہ کفار کی لاشوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے اور اوپر سے مٹی ڈال دی جائے۔
چنانچہ سب کی لاشوں کو اس میں ڈال دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کہ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم کو مل گیا؟ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ یہی وہ عذاب تھا، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم مومنین کے ساتھ آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، ورنہ عذاب آئے گا۔ اور کفار کے لیے یہ عذاب سب سے سخت ترین تھا، ان کی قوت ٹوٹ گئی، جس پر انہیں بڑا ناز تھا وہ سب ٹوٹ گئے، بکھر گئے، چورا چور ہو گئے۔ بڑے بڑے سردار جو قریش کے تھے سب مارے گئے، کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے زعماء اور جو بڑے بڑے لیڈران تھے سب کے سب مارے گئے، اور جو مارنے سے رہ گئے وہ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہو کر آئے۔ اللہ نے فرمایا تھا اسی سورہ کے آیت نمبر 95 میں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اے نبی آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں۔ اور اللہ نے دکھا دیا، وہ عذاب میں جو مبتلا ہوئے اللہ نے دکھا دیا کہ کیسے اللہ نے مدد فرمائی اور مشرکین اور کفار کی ہزیمت ہوئی اور شکست ہوئی ان کی۔ چنانچہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کر رکھی ہیں کہیں یہ نعمتیں تو ختم نہ کر دے، سلب نہ کر لے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے، اترانا کبھی نہیں چاہیے، گھمنڈ غرور میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔